آج 18 سفر تیسرے بدھ کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر شے دینے پر قادر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ سفر کے مہینے کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع کرتا ہے۔ آج 18 سفر بدھ کے دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر اندر مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے اسباب پیدا کرنا چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، وہ آج 18 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو درود کے در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، جن کے گھر بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ آج 18 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 18 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کے، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی آپ کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، تو آج 18 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہوئے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، آزما کر دیکھو۔ جو بندہ آج تک وظیفہ پڑھ کر رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔
میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 18 سفر بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی کی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس آیت مبارکہ کو سفر کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سفر کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج سفر کے تیسرے بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 18 بار پڑھنا ہے، صرف 18 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ رب کعبہ سے جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 18 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے، یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سفر کے تیسرے بدھ کے دن جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔
آج یا فتح پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 18 صفر بدھ کے دن یا فتح کو پڑھنا پڑے گا۔ اس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح جو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتا دیے، ایک الحمدللہ رب العالمین، دوسرا یا فتح کا۔ تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سفر کے مہینے کا خاص الخاص اور سب سے شرطی عمل جو وظیفہ ہے وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت مبارکہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ بدھ کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو منگتا ہے اللہ کی ہر حاجت، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال پڑھنے کے بعد بھی نہ مل سکا، آج 18 صفر بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 18 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 12 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جس میرے بہن بھائی نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہے، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ اور جس میرے بھائی بہن نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنے مشکلوں کے لیے
ضد کر کے مانگا کریں، رو کر مانگا کریں، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج 18 صفر بدھ کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کے دن ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا۔